تقریر کا آخری 5 منٹ، اور یہ سب سے اہم ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے 430 ہجری کے آس پاس ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جن کا نام تھا امام صابونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ عرب کے عالم تھے۔ 1000 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدۃ السلف، یعنی اسلاف کے عقیدے۔ بڑے غور سے سنیں، اس میں لکھتے ہیں باب زیارت قبور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روض مبارک کی زیارت کا باب، چیپٹر آن وزٹنگ دا گریو آف دا پروفٹ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی گھومتے ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن کہتے نہیں جی حضور کے روضے پر مت جاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ ارے یہ عقیدہ تو 1000 سال پہلے بھی علماء کا تھا۔ امام صابونی کوئی چھوٹے عالم نہیں ہے، طبقات شوافیہ میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے، اتنے بڑے عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے۔ اب ان لوگوں کو، ہمارے اہل حدیث سلفی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے تھا بتائیے؟ کوئی بھی مسلمان جب اپنی غلطی کو پا لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو اہل حدیث بھائی اٹھتے، نہاتے گرم پانی سے، سفید کپڑا پہنتے، عطر لگاتے اور سیدھے جاتے گلشن رضوی، کہتے حضرت ہمارا عقیدہ آج تک غلط تھا، ہم کو آج پتہ لگ گیا کہ حضور کے روضے پر جانا چاہیے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کہہ دیتے نہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک تیسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ کیا ہے تیسرا طریقہ؟ ان اہل حدیثوں نے جب اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کیا، نیا نسخہ شائع کیا، تو غور سے سنیے، اصل عبارت تھی باب زیارت قبور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قبر پر جانے کا باب۔ ان لوگوں نے اس کو بدل دیا اور نئے نسخے میں لکھ دیا باب زیارت مسجد النبی۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ من الشیطان۔ اصل کیا تھی؟ حضور کے قبر مبارک پر جانا چاہیے، بدل کر قبر کی جگہ مسجد کر دیا۔ اب اگلے سال حافظ صاحب حج کرنے جائیں گے اور یہ کتاب خرید کر لائیں گے عقیدۃ السلف کہ فضل اللہ چشتی نے رائے چور میں یہ تقریر کی تھی، چلو ڈھونڈیں۔ اب وہ جب کھولیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ باب زیارت مسجد النبی۔ تو کیا سوچیں گے حافظ صاحب؟ فضل اللہ چشتی بہت بڑے جھوٹے تھے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے جھوٹ بول کر گئے، یہی سوچیں گے۔ بھائیوں، ہم نے اسی کو بچانے کے لیے جو اصل کتاب تھی، جو آج سے 20 سال پہلے چھپی تھی، اس کی فوٹو کھینچی ڈیجیٹل کیمرہ سے، سبحان اللہ، جس میں لکھا تھا باب زیارت قبور النبی، اور اہل حدیثوں نے جو جعلی نسخہ شائع کیا ہے جس میں لکھا ہے باب زیارت مسجد النبی، اس کی بھی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا اور نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ رسول کا ڈر نہیں ہے؟ کتنے حافظ صاحب یہاں بیٹھے، پوچھئے قرآن شریف میں ایک جگہ 2 جگہ نہیں 6 مقامات پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتابوں میں رد و بدل ہیر پھیر کرنا یہودی اور نصرانیوں کا کام ہے۔ بے شک۔ اگر ہم کسی نوجوان بچے کو یہ بتائیں گے تو اہل حدیث بولے گا نہیں جی یہ کتاب کہاں، دلیل لکھو، اسی لیے ہم نے چھاپ دیا فوٹو کھینچ کر، اور پہلا پیج بھی چھاپا کہ کہاں سے جعلی کتاب چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، چھاپنے والے جو ہے ادارے کا نام بھی ہے، فون نمبر بھی ہے، اصلی کتاب کا بھی پہلا پیج چھاپ دیا کہ پتہ لگ جائے کہ آپ لوگ کیسے امت کو بانٹ رہے ہیں۔ دوسری بات سنیے، یہ سن کر کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ جامع ترمذی میں ایک باب ہے باب فضائل قرآن، اس میں ایک سب باب سب چیپٹر ہے باب فضائل سورہ ملک۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں ایک صحابی رات کے وقت اندھیرا تھا، سفر کر رہے تھے اور انہوں نے غلطی سے ایک قبر کے اوپر ٹینٹ خیمہ لگایا اور وہاں بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اس قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ اب وہ صحابی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مرتبہ دریافت کیا، پھر فرمایا یہ سورہ ملک کے فضائل اور برکت ہے، جو اس کو دنیا میں پڑھے گا یہ اس کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس حدیث کو پڑھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ ہم کو تو سلفی دعویٰ سینٹر میں اہل حدیثوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، وہ نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس حدیث میں ہے کہ قبر والے بزرگ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ صبح اٹھتے، گرم پانی سے نہاتے، ٹھنڈی کا دن ہے، عطر لگاتے، سجادہ صاحب کے پاس آتے، کہتے حضرت آج تک ہمارا باطل عقیدہ تھا، آج تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب لوگ قبر مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد ہم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ اپنے کچھ خاص بندوں کو زندہ رکھتا ہے قبروں میں بھی، اور تمام نبیوں کو تو زندہ رکھتا ہی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضرت ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اہل حدیثوں کے پاس ایک نیا طریقہ آیا۔ انہوں نے اس حدیث کا جب ترجمہ چھاپا تو ترجمے میں کیا لکھتے ہیں؟ اب اصل حدیث تو وہ پڑھے گا نا جس کو عربی آتی ہے، لیکن آج زیادہ تر اہل حدیث کون سی زبان پڑھتے ہیں؟ انگریزی۔ اردو میں نہیں پڑھتے صاحب، انگریزی۔ ان اہل حدیثوں نے دارالسلام سے جو جامع ترمذی کا ترجمہ چھاپا، ترجمے میں کیا لکھتے ہیں سماعت فرمائیں، بڑے غور سے توجہ چاہوں گا۔ لکھتے ہیں companion was passing by, it was dark at night, he set up a tent over the grave and sat there and the companion started recited Surah Mulk. سمجھ رہے؟ لکھتے ہیں ایک صحابی رات کو جا رہے تھے، اندھیرا بہت تھا، غلطی سے انہوں نے ایک قبر کے اوپر خیمہ لگایا اور وہ صحابی بیٹھ کر سورہ ملک پڑھنے لگے۔ حدیث میں کیا ہے؟ قبر والے بزرگ پڑھ رہے ہیں، ترجمے میں کیا کر دیا؟ وہ صحابی پڑھ رہے ہیں۔ کیا گورکھ دھندا ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ڈیجیٹل کیمرہ لال رنگ کا ہے میرے پاس، کیسیو کا، اس سے اصل جامع ترمذی کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں کے جعلی ترجمے کی فوٹو کھینچی، دونوں کو بغل بغل میں چھایا کیا، نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو، امت کو کیوں بانٹ رہے ہو؟ یاد رکھو، ہم کو تم یہ مت کہو کہ ہم تم کو وہ ریزرویشن دلائیں گے، تم کو یہ سیاسی چیز دلائیں گے، نہ، ہمارے لیے عقیدے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے حضور کی غلامی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہم اس کے غلام ہیں جو ہمارے نبی کا غلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا ایمان وہی ہوگا جو ہمارے نبی کا غلام ہوگا۔ اب دوسرا سن لیں آپ، امام ساوی مالکی گزرے ہیں، ایک بزرگ، آج سے 300 سال پہلے مدرسے میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے حاشیہ ساوی علال جلالین، جلالین پہ انہوں نے شرح لکھی۔ کتنے سال پہلے کے بزرگ ہیں؟ 300 سال پہلے، انڈیا کے نہیں تھے، بغداد شریف کے نہیں تھے، اجمیر شریف کے نہیں تھے، بریلی شریف کے نہیں تھے، مصر کے رہنے والے تھے، مالکی فقہ کے مفسر بھی ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی، ایک اور چیز اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میں سمجھے کہ آپ کے ابن عبد الوہاب نجدی اہل حدیث تھے، نہ، آپ کے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب ترجمان الوہابیہ میں لکھتے ہیں ابن عبد الوہاب نجدی حنبلی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے دوسرے مولوی صاحب لکھتے ہیں جوناگڑھی صاحب کہ جو بھی کسی فقہ کی تقلید کرے وہ مشرک ہے، تو آپ کے مولوی کے مطابق ابن عبد الوہاب نجدی مشرک ہو گئے، ہمارے نزدیک نہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ ہم تو بھائی حضرت شمس العالم چشتی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ہم تو چشتی ہیں، ہم تو محبت کی بات پڑھاتے ہیں بشرطے کی عقیدہ صحیح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سنیے، تو یہ امام ساوی المالکی رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کے تحت لکھتے ہیں، 300 سال پہلے مصر کے امام لکھ رہے ہیں،
ہمارے زمانے میں ایک ایسی قوم آئی ہے جو مسلمانوں کو مشرک کہتی ہے، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے، اور وہ قوم وہابیہ کہلاتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، حافظ صاحب نہیں کہہ رہے، گلشن رضوی کے علماء نہیں، 300 سال پہلے مصر کے عاملین نے بات کہہ دی۔ اب ہمارے اہل حدیث وہابی حضرات نے جب اس تفسیر کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، ارے ہمارا پول تو 300 سال پہلے کھل چکا ہے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ نہاتے گرم پانی سے، سجادہ صاحب کے پاس آتے، حضرت ہم لوگ غلطی پہ تھے، توبہ کرتے ہیں، ہم مل کر امت کو مضبوط بنائیں گے۔ یہ نہیں کیا، کیا کیا؟ نئے نسخے میں یہ پوری عبارت اڑا دی۔ تو ہم نے کیا کیا بتائیے؟ ڈیجیٹل کیمرہ، کیسیو کا لال رنگ کا، اس سے اوریجنل تفسیر ساوی کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں کے جعلی کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپا اور نیچے لکھا یہ گول مال کیا کر رہے ہو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آگے سنیے، یہ سب چوری تھی، یہ سب کیا تھی؟ اب ڈکیتی بتاتا ہوں۔ اللہ یہ سب چوری تھی، اور علماء کی اور جو مدرسے کے طلباء ان کی توجہ چاہوں گا۔ یہ ڈکیتی سنیے حضرت، بہت سنجیدہ بات، اہل حدیث حضرات بھی اس کو ریکارڈ کر لیں، اپنے مولوی صاحب لوگوں سے پوچھیں، اور ہر سنی نوجوان اس کو یاد کر لے، جب تک اس کا جواب اہل حدیث لے کے نہ لائے اس سے بات نہ کریں، بولے اس کا جواب لائیے۔ کیا بات ہے؟ ایک حدیث اس کو سن لیں، یہ ڈکیتی، یہ سب چوری تھی، اب ڈکیتی سنیے۔ حدیث کی ایک کتاب، اس کے بعد سوال جواب کا سیشن، یہ آخری بات۔ حدیث کی ایک کتاب ہے سنن نسائی، سیاستہ میں شامل ہے۔ اس میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ ایک صحیح حدیث نقل کرتے ہیں۔ اچھا، اہل حدیث نوجوانوں کو ایک اور پریشانی ہے، زندگی میں حدیث کی قسمیں نہیں یاد کرتے، ذوف کی شرائط معلوم نہیں، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال کھول کے نہیں دیکھی ہوتی، ایک ہی پاٹھ یاد کرتے ہیں، جو حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہو اس کو ضعیف بول کر پتلی گلی سے نکل لو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کیا سنیں؟ کئی لوگوں کے راتوں کی نیند چلی جائے گی یہ سن کر۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے۔ کیا کرتے؟ رفعدین سمجھتے ہیں نا، ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا، 2 سجدوں کے بیچ میں۔ اب اہل حدیثوں سے جب میرا مناظرہ ہو، میں یہ حدیث کھول کے پیش کر دوں کہ اس حدیث پہ آج کیوں نہیں آپ عمل کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو کل سے جوتا پہن کے نماز پڑھیے اور 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کیجیے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی اہل حدیث اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اب میں جب پیش کروں 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ میں مناظرہ ختم ہو کے بھاگ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر نجد لیٹر لکھا کہ فضل اللہ چشتی نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے تھے۔ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ تو وہاں سے ان کو جواب بتایا گیا کہ یہ جواب دے دو کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اس کو اپنے زندگی مبارک کے شروع کے دنوں میں عمل کرتے تھے، بعد میں اس پہ عمل کرنا ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے، چھوڑ دیا۔ تو آیا دیکھیے حضرت ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح حضور نے فرمایا میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب جانے کی اجازت دیتا ہوں، یعنی شروع میں قبر پر جانا منع تھا، اب اجازت ہے۔ اسی طرح حضور اپنے زندگی مبارک کے شروع کے دنوں میں اپنے 2 سجدوں کے بیچ میں رفعدین کرتے، آخر میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا پھر تو مناظرہ ختم ہو گیا۔ پوچھا وہ کیوں؟ ہم حنفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور نے آخری زمانے میں مکمل رفعدین چھوڑ دیا تھا، صرف 2 سجدوں کے بیچ والا نہیں، پورا وہ چھوڑ دیا۔ آپ بڑا پریشان، کہہ رہے یہ تو اب میاں کی جوتی میاں کا سر ہو گیا۔ واپس اس نے اپنے نجد ہیڈ کوارٹر فون کیا کہ بھائی آپ نے جو جواب بتایا تھا وہ تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تمام علماء اہل علم کی توجہ چاہوں گا، ان اہل حدیثوں نے اتنی گھنونی حرکت کی، آپ سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ حدیث تو بالکل صحیح تھی،
ضعیف بول نہیں سکتے تھے. ان اہل حدیثوں نے جب سنن نسائی کا نیا نسخہ شائع کیا تو اس حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے حدیث کی سند میں ایک راوی شعیب تھے جو سقہ راوی تھے، ان کو نکال کر اپنی طرف سے ایک اپنے گھر سے ایک سعید ضعیف راوی کا نام ڈال دیا، حدیث بدل دی. تو اللہ رسول کا تو ڈر نہیں ہے، پیٹرو ڈالر پہ کام کرنا ہے تو اللہ رسول کا کہاں ڈر ہے؟ حدیث بدل لی صاحب، حدیث کو ضعیف بنانے کے لیے راوی کا نام بدل لیا. میں اس کو ڈکیتی اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی متن تو سب لوگ پڑھتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آج کے زمانے میں سند نہیں چیک کرتے ہیں، سند میں تحریف کی، اس لیے ڈکیتی بولتا ہوں. تو ہم نے کیا کیا؟ ڈیجیٹل کیمرہ کیسیو لال رنگ کا، اس سے سنن نسائی کی اوریجنل نسخے کی فوٹو کھینچی، اہل حدیثوں نے جو جعلی نسخہ شائع کیا ہے اس کی فوٹو کھینچی، دونوں کو اگل بغل میں چھاپ دیا اور نیچے لکھا اللہ رسول کا ڈر نہیں. یہ کیا گول مال کر رہے ہو؟ اور یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں اردو زبان میں تحریفات اور انگلش زبان میں فیبریکیشن نام سے پیش کی دی کہ جو اردو آتا ہے وہ دیکھے. یہ حوالے صرف بولنے کے نہیں، ہم نے اوریجنل سکین دیے ہیں کتابوں کے. سچ تو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے.